أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده وتقاته وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے ہم پر بڑا فضل فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں کار نبوت کے اندر لگایا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے. اتفاقی چیزیں بھی جان لگ گئے، ہمارے 4 مہینے لگے، یورپ میں ہمارے سفر ہوئے، کوئی اتفاقی چیز ہے بلکہ انتخاب ہے. انتخاب کہتے ہیں چننے کو. اللہ تعالیٰ نے اس سب میں ہمیں چنا. اللہ کی سنت ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پاک فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے، لوگوں میں سے اپنے دین کی محنت کے لیے، کار نبوت کے لیے چنتے ہیں. تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک نے اس کام کے اندر ہمیں لگایا. اب اس امت میں اللہ پاک نے ہم کو یہ جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری سے کیا چاہا جاتا ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام جو سطح چھوڑ کر گئے، وہ سطح کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. آخروں میں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا سطح تھی کہ 100% عبادتیں تھیں، 100% معاشرت، 100% معاملات اور 100% اخلاق تھے کہ پورا بغیچہ ہرا بھرا تھا. عبادتیں بھی 100% تھی، فرائض واجبات، سنتیں، مستحبات. بلکہ آپ دیکھو کہ صحابہ عمل میں امام تھے، آگے تھے. عمل کے 3 درجے ہیں. اس میں اعلیٰ درجہ ہے سابقون بالخیرات، سب سے اعلیٰ درجہ سابقون بالخیرات. نماز کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اذان کا جواب آدمی مسجد میں بیٹھ کر دے. یہ اعلیٰ درجہ. کہ ادنا درجہ کہ تکبیر اللہ پہنچ رہو. پھر ایسے ہی ہر ایک میں تلاوت ہے کہ تلاوت کا آپ اہتمام دیکھو. عام طور پر 4 پارے 5 پارے پڑھنے کا رواج تھا. تہجد میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. نوافل میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. گھروں میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کہتی کلو بیلا روٹی بھی پک گئی، تنور ہوتے کلو بیلا روٹی بھی پک گئی اور 3 پارے پورے ہو گئے. اور بچوں میں عبادت کا ذوق اور شوق تھا. اور بچوں میں علم کا شوق تھا. علم عام تھا، ہر ایک جانتا تھا. یہ سطح تھی کہ بچے واقف تھے کیونکہ مائیں واقف تھی. ماں کے اندر علم تھا. عورتوں میں بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد مہر کے متعلق حضرت عمر نے مہر فکس کر دی. اتنی مہر رہے گی. ایک عورت پردے میں اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ قرآن اور حدیث سے کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، نظام کے ماتحت میں نے کیا ہے، قرآن اور حدیث سے نہیں کیا. تو اس عورت نے فوراً سودا نہ کیا
تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے احداہن قنطار، مہر ان کی ڈھیر کی ڈھیر ہو، تو آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ یعنی یہ سطح تھی، قیمت کی سطح یہ تھی، عورتیں بھی جو ہے وہ ہر ایک واقف تھی، استحضار تھا، غفلت نہیں تھی، ذکر کا اتنا رواج تھا، ذکر اتنا عام تھا، استحضار تھا، ہر ایک کے اندر استحضار ہے، کہ کوئی دکان میں ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، استحضار کے ساتھ، یہ غفلت نہیں تھی، غفلت کی جگہوں میں بھی غفلت نہیں تھی، وہاں پہ بھی استحضار کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی حضرت عمر کا زمانہ ہے اور حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، اور گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس میں پہنچے تو ماں آزما رہی ہے بیٹی کو آزما رہی ہے، دودھ بیچنے والا مکان ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، اس بات میں تو لوگ زیادہ ہوں گے، دودھ اپنے پاس میں کم ہے، اب سب کو دودھ پہنچانا ہے تو دودھ کے اندر پانی ڈال دے، لیکن وہ استحضار ہے، ماں آزما رہی ہے، ماں کچھ بیٹی عمر نہیں ہے، تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے، عمر کے اللہ کہاں چلے گئے، یہ استحضار تھا کہ بیٹی چاہا کرا، اخلاق، معاشرت، معاملات، اخلاق ٹاپ لیول پر، معاشرت، معاملات اور اخلاق یہ تینوں ٹاپ لیول پہ اعلیٰ نمونہ تھا، انک لعلی خلق عظیم کا نمونہ، یہ وہ محنت ہے کار نبوت، اس لیے اس کے لیے مزاج نبوت شرط ہے، یہ ہوگا اس لیے کہ محنت کی تاثیر ہے، محنت کی تاثیر ہے، اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی، ایسے اس محنت کی تاثیر ہے، کار نبوت کی تاثیر ہے، جیسے لیمبو کو اگر نچوڑا جائے گا تو کیا ہوگا، کھٹا ہوگا، تاثیر ہے، نچوڑنے والا کوئی بھی ہو، پانی میں اس کو نچوڑا گیا تو کھٹا ہوگا، پانی کے اندر اگر شکر ڈالی گئی تو پانی کیسا ہوگا، بولو بھائی کیسا ہوگا، میٹھا ہوگا، پانی کے اندر اگر نمک ڈالا گیا تو کیا ہوگا، کھارا ہوگا، یہ اثر ہے، ایسے یہ محنت کا اثر ہے کہ محنت جب ہوگی نا تو پورا دن زندگی کے اندر آئے گا، وہی سطح تو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے، بلکہ پورا دن نہیں، دین کے اندر حقیقت پیدا ہوگی، آدمی عمل اللہ کے خزانے سے لینے والا بنے گا، اپنے مسائل کو حل کرانے والا بنے گا، ہاں نماز بنے گی، تلاوت بنے گی، عمل بنے گے، عمل سے لے گا، یہ وہ عمل ہے جو عمل ہے نا، ہمارا مشورہ، ہمارے 2.5 گھنٹے، ہماری گھر کی تعلیم ہے، ہمارے گشت، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا 3 دن 40 دن 4 مہینے، اس کی تاثیر یہ عمل کار نبوت ہے، مزاج نبوت پر ہوگا تو وہ اس کا اثر دکھلائے گا، اور اثر دکھلائے گا تو تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا، گھر میں آئے گا، محنت کے اندر اثر ہے، اور محنت پانی کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے، ہر ایک کو نفع ہوگا اس سے، ہر ایک کو نفع ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مزاج نبوت پر ہے۔ اب دیکھیں میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں، اس لیے کہ شکر سے مزید توفیق ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بیٹھتا نہیں، میں کرتا، جتنی توفیق اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ایک سبحان اللہ بھی بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتا، ایک سبحان اللہ بھی بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں، ہم مسجد میں آئے، ہم نے 2.5 گھنٹے لگائے، ہمارا کوئی کمال نہیں، کمال اسی کا ہے، تو اس کی توفیق ہے، اور توفیق شکر پر ہے، نہیں شکر تم لذیذ تو جتنا ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ایشور میں بیٹھے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج 1 گھنٹہ لگانے کی تو اللہ تجھے شکر ہے کہ آج تو نے 2.5 گھنٹے کی توفیق، ہاں پھر آدمی بڑھتا جائے گا، جب آدمی شکر کرے گا نا تو اللہ بس زیادہ دیں گے،
آدمی جو ہے اس میں آگے بڑھتا ہی چلا. اس لیے شکر کرنا جو ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اب دوسرے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں تو کام کا نفع ہونا چاہیے. جیسے تجارت ہوتی ہے نا تو تجارت کا نفع دکھتا ہے, تجارت کا نفع دکھتا ہے. میں نے کہا تاثیر اس کا اثر دکھے گا. آدمی تاجر دکان چل رہی ہے 1 سال ہو گیا تو اب نفع دکھ رہا ہے, مکان لے لیا, گاڑی آ گئی, یہ نفع اس کو دکھ رہا ہے, دکان چل رہی. ایسے میں اور آپ محنت کے اندر لگے رہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ مزاج نبوت پہ ماشاءاللہ کر رہے, الحمدللہ اللہ قبول فرما. لیکن ہماری ترتیب صحیح ہے, ہماری محنت صحیح ہے. کیوں کہ اگر محنت صحیح ہے تو پھر اثر دکھے گا, عبادتوں میں دکھے گا, روز بروز ہم بڑھتے چلے جائیں گے, ٹھہریں گے نہیں, تکبیر اللہ سے آگے بڑھیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, تکبیر اللہ سے آگے سنت ہے, سنتوں کا اہتمام, پھر آگے بھائی اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ رہے ہیں, بھائی تلاوت آگے بڑھ رہے ہو, کہ محنت کا اثر ہے, عبادت ہے, معاشرت ہے, دکھ رہا ہو ہمارے بچوں میں علم کا ذوق اور شوق بڑھ رہا ہو, کہ گھروں کے اندر ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہو, عالم بن رہے ہو, یہ دکھ رہا ہے, یہ محنت کا اثر دکھ رہا ہے. معاملات کیسے ہیں, معاملات کاج جیسے ہو, یہ دکھ رہا ہے. بھوکے رہیں گے, چلا رہیں گے, لیکن معاملات میں گڑبڑی نہیں ہوگی. اس کا اثر ہے. اور میں اور آپ کر رہے ہیں تو روزانہ مجھے محاسبہ کرنا چاہیے. بھائی محنت تو وہی ہے, اور اس محنت سے تو اللہ پاک اس کو ضرور زندہ کریں گے, ساری چیزیں زندہ ہوں گی. اب یہ محنت میرے اندر کتنے درجے ہیں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک خان صاحب جو تھے اپنے گھروں کے اندر چیزیں تول کر رکھتے تھے. ان کے ساری چیزیں سب کا وزن تھا, وہ لکھا ہوا تھا, اس کا اتنا وزن, اتنا اس کا. خان صاحب کے پاس میں ایک بلا تھا, بلے کا وزن جو تھا وہ 5 کلو تھا. اب خان صاحب جو پکانے والا تھا, باورچی تھا, تفریح کے لیے جانا تھا باہر, 2-2.5 گھنٹے کی تفریح تھی. تو خان صاحب نے باورچی سے کہا کہ بھائی یہ مرغا میں تجھے دیتا ہوں, لیکن یہ مرغی کا وزن 1.5 کلو ہے. کتنا ہے؟ 1.5 کلو. اس کو تو اچھی طرح سے سیکھ لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تو خان صاحب تو چلے گئے. اب اس نے سیکھنا شروع کیا, نمک مسالہ برابر دیکھا, اور وہ دن میں تھوڑا چکتا تھا. خان صاحب کے مزاج کے برابر ہے کہ نمک یا مرچ زیادہ تو نہیں ہے, وہ چکتے چکتے چک گیا, پورا ہو گیا. اب خان صاحب نے کہا بھائی مرغا, اب وہ گھبرا گیا. تو اس نے فوراً کہا خان صاحب مرغا تو بلا کھا گیا. خان صاحب نے کہا اچھا بھائی بلے کو توڑو. تو بلے کو تولا تو 5 کلو, بلے کو تولا تو بات سمجھ میں آئی. محنت تو اس کی تاثیر ہے, بیکار جوڑ ہے. اس کا پانی کیوں ہمارے تک, اپنی ذات کے تک, اپنے گھروں کے اندر, اپنی مشورات کے اندر, اپنی معاشرت میں, اپنے رہن سہن میں, اپنی شادی کی یا موت میت میں, اس کا نفع تو دکھ رہا ہے. شادی میں دکھے گا, موت میت میں دکھے گا, رہن سہن میں دکھے گا, معاملات میں دکھے گا. یہ ہے جو کتنے واپس آ رہے, کیا ہے یہ دکھے گا. بیکار جوڑ ہے. ابھی کیا کہاں کہاں ہے, اس کی تاثیر تو ہے, لیکن جھول کہاں پڑ رہی. جب آدمی غور کرے گا بس کہ بھائی کار نبوت تو ہے, محنت تو وہی ہے, محنت تو وہی ہے. پھر کیا ہے کہ مزاج نبوت کا ہو, اس لیے اس کو طے کرو انشاءاللہ صحیح کرنا ہے. ایسی زبردست محنت ہے, بدل دیتی. آدمی کے انفرادی مسئلے, اجتماعی مسئلے, اس کا حل اس میں اللہ نے رکھا. انفرادی مسئلے ہو, اجتماعی مسئلے ہو, اللہ پاک نے اس محنت کے اندر اس کا حل رکھا. اس محنت میں کرے تو پھر جو ہے وہ تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں اس سے دور ہو جاتا ہے. برکت والی زندگی آتی ہے, رحمت والی زندگی آتی ہے, لافیت دیتے ہیں. ایسی یہ محنت ہے.
اور دنیا میں اس وقت تو ہو رہا ہے. اب دیکھو جہاں جن ملکوں میں جمعہ لوگ اتوار کو پڑھتے تھے, اتوار کو اپنے مردے دفن کرتے تھے, کہ آج انقلاب آیا ان ملکوں میں, تبدیلی آئی اسی عمل سے. عمل تو وہی ہے, کیسے کر رہا ہے کہ مزاج نبوت پہ کر رہا ہے. انشاءاللہ اب اس وقت جو ہے وہ کارگزاری ہماری ہوگی, کارگزاری سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ ہم کام تو کر رہے ہیں, مزاج نبوت پہ ہی کریں. اس لیے جو چیز ہو رہی وہی کہنا ہے, اس میں رہبری ہوتی ہے. جو ہوا ہے وہی کارگزاری کے بارے یہ بھی کہ کافلا میں بیان کر دیں, وہی کارگزاری جو ہوا ہے اسی کو بیان کرتا ہے. پھر آگے کی ہمیں رہبری ملے گی. میں بھی محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں, کہنے والا زیادہ محتاج ہے. ہمیں ایک سطح پر آنا ہے, تو پوری امت کو اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر آنے سے اور پھر پوری امت ایک سطح پر آ جائے. اور یہ آئے گی کہ صحیح محنت ہماری ہوگی, صحیح ترتیب سے ہم اس کو کریں گے, اس کا اثر ہے یہ دکھلائے گا. تو کارگزاری سے بات پتہ چلتی ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ نے اس کو دنیا کے اندر چلایا ہے, تو دنیا کے اندر یہ چل گیا ہے. الحمدللہ لوگ لے رہے ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں, تبدیلی آ رہی ہیں. 20-20 سال کی نمازیں قضا ہوئی ادا کر رہے ہیں, 20 سال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, 20 سال کی زکوٰۃ حق دے رہے ہیں. اور محنت کی تاثیر ہے کہ محنت کرتے کرتے کہ اندر کہ ایمان جو ہے وہ ایمان برداشت نہیں کرتا. ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آیا, اور 4 مہینے لگانے کے بعد پتہ چلا تو والد صاحب جو دکان پر بیٹھے ہیں, تو والد صاحب کی دکان میں تو دادا کی دکان ہے, اور دادا کے 3 بیٹے 2 بہنیں, اور والد صاحب نے اکیلے قبضہ کیا, سمجھا, اور حق دلوایا, حق والوں کو حق دلوایا. یہ محنت. اس لیے جو اس وقت جو اثر ہو رہا ہے وہ 2 چیزوں سے, ایک تو صحیح روانگی ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کارگزاری ہوتی ہے. ماشاءاللہ سال بھر کے اندر ہم نے ماشاءاللہ یہ اعمال کیے, مشورے میں ہم بیٹھے, محنت ہم نے گھر گھر کی. اب کیا ترتیب تھی, کس سے کیا نفع ہونے چاہیے, اس کے نفع تو ظاہر ہے, دکھنے چاہیے, تو کارگزاری سے پتہ چلتا ہے. تو بھائی جہاں کوئی کمی بیشی اس کا ہم استغفار کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ اب جہاں ماشاءاللہ ہو بھائی اسی پر ہم سب کو آنا ہے. اور ایک بات جو کہی جائے گی ہر ایک کے لیے ہوگی, جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہر ایک کے لیے, اور ہر ایک طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس پر جو کرنا ہے وہ آگے بڑھنا ہے. آدمی طے کرے, فیصلہ کرے, اللہ سے مانگے, اللہ آسان کر دیں گے. کریں گے بھائی؟ ایک نبی ہے نمبر 3 ماسٹر حنیفہ کی માસ્ટર હરીફ સાહેબ આવી જાઓ, અહીંયા આવી જાઓ. આ ચાલુ કરી ચાલુ ચાલુ છે ને? آپ کے وہاں جو مشورے تو آپ کی سرکار بتاؤ, آپ کے وہاں کتنے مکانات ہیں, کتنے بانی کے ہیں, کتنا وقت لگا ہے, اور مشورہ کیا نظام مشورے میں آپ سوچتے ہیں, اور 2.5 گھنٹے کی ترتیب کیا ہے؟ ہمارے یہاں مکانات تقریباً 325 ہے, 325 اور علماء ہے وقت لگائے 40 دن لگائے ہوئے, 4 مہینے لگائے ہوئے, دونوں 10-10 ہے. ماشاء اللہ. اور صبح کے اندر مشورہ ہوتا ہے. 4 مہینے والے علماء ساتھی 170 ہے. 170 4 مہینے والے, اور چلے والے 320. 170 اور 320, 500 کا مطلب جی. اور مکانات کتنے بتایا آپ نے؟ 325. 325. اب کیا آپ کا کیسا مشورہ ہوتا ہے, کیا آپ کا ملاقات کرے گا, مشورے میں کیا کیا باتیں آپ سوچتے ہیں, صبح کے کتنے اندر دیر آپ کا مشورہ ہوتا ہے؟ مشورے کے اندر صبح کے اندر کل کی کارگزاری پوچھتے ہیں, اور پھر دوسرے دن کا نیا کام دیتے ہیں, اور کتنے بیٹھتے ہیں؟ قریباً 25-30 تو منیمم ہوں گے. 25-30 بیٹھتے ہیں, ماشاء اللہ. اور صبح کے اندر ہم نے بنائی ہے ایک جوڑی جو صبح کے اندر جاتی ہے, وہ 2.5 گھنٹے محنت کر کے آتی ہے, پھر عصر کے بعد جاتی ہے, پھر مغرب کے بعد جاتی ہے, اور 2 ساتھی ایسے کہ عشاء کے بعد بھی جاتی ہے. پہلے مشورے میں کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں, کیا ترتیب بتاتے ہیں, کیا کیا مشورے میں آپ سوچتے ہیں؟
घर घर की मुलाकात, फजर फजर की मुलाकात कितनी हुई और क्या हुआ, किसने वक्त देने का कब बताया, वो सारी बातें होती। फिर वक्तन फवक्तन जो चीजें आती है उसका मशवरा आता है। हाँ जमात आई तो उसका मशवरा आता है। हाँ हाँ। माशाअल्लाह। उसमें ये 25 बैठते हैं ना, ये 25 में कितनी जोड़ियां बनती है? वैसे तो चार जोड़ियां बनाते हैं, 3 शादी की, 2 शादी की। माशाअल्लाह। तो 3 चौक में 12 हो गए, बाकी 12 13 वो जुड़ जाते हैं, कभी उनको कोई जुड़ते कभी नहीं। उसके जैसा है। अच्छा, ये 4 जोड़ियां तो माशाअल्लाह मुलाकात करती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चारों जोड़ियों में फजर के बाद कौन करता है? फजर के बाद हम 4 साथी है, इसमें मैं भी हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। तो आप जरा सुनो ना, फजर के बाद आप लोग करते हैं? हम आप फजर के जैसे बाद मेरे से मुलाकात करने के लिए आए। 8:30-9 बजे निकलते हैं और घर जाते हैं। घर के साथी को बाहर बुलाते हैं, फिर हम कहते हैं कि बेटा अंदर बैठ के बात करें। अच्छा, तो फिर आधा घंटा बात करते हैं, पूरी बात अंदर बैठ सुनाते के बात करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अंदर बैठ के बात करते हैं। हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। घर में बैठ के आप फिर उसको पूरी बात करते हैं। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल यही करती है आदमी, घर के अंदर बैठ कर जो वो पूरी बात है, फिर उसके बाद बात करने के बाद फिर बात करने के बाद उनको 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए वक्त मांगते हैं उनके पास से। अच्छा, अगर जो वक्त बताए उस वक्त के ऊपर फिर दूसरी मरतबा मुलाकात करते हैं। और जो वक्त बताया उसको दूसरी बात हाँ, करते कि हैं। आप कब वक्त लगाएंगे, वो वक्त बताएंगे कि मैं जनवरी में जाऊंगा या फरवरी जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, तो इसी तरह मुलाकात करते हैं। अब जैसे उसने मार्च में कहा, अप्रैल में कहा, और सीधी मुलाकात अप्रैल में हुई है। नहीं बाद इसमें जो दूसरी जोड़ी है उसको भी भेजते हैं नहीं वहाँ। अच्छा अच्छा। और ऐसा रूटीन बनाया है कि हर अच्छा, ये हल्के मोहल्ले तकसीम मोहल्ले की? से हाँ किए ये किए। अच्छा, ये 300 और मकान आते एक हैं। जोड़ी इस मोहल्ले में काम करती है तो फिर वो जोड़ी दूसरी में जाती है, वो तीसरी में जाती है, फिर चौथे में जाती है, और पहले वाले चौथी में जाते हैं। इस तरह सर्कल चलाते हैं। तो ये आपकी रोजाना ऐसी मुलाकातें कितने घरों की होती है? हमारी रोजाना कम से कम 4-5 आदमी की हो जाती है। 4-5 घरों की और होती हर है? जोड़ी की अलग अलग होती है, 2-3 होती है। 4-5 घरों की होती है? हाँ 4-5 आदमी? नहीं, 4-5 आदमी की। घरों की नहीं? घर घरों कितने होते हैं? घर तो 325 होते हैं, लेकिन एक घर के अंदर बैठ कर बात की, फिर दूसरे घर में बैठ कर बात की, फिर तीसरे घर में, ऐसे। ऐसे नहीं, मतलब ये कि रोजाना कितने घरों में होती है और उसमें आप कितना खराब है वो आप लिखते नहीं? लिखते हैं, हमारी बात तो लिखते हैं। आप ही लिखते हैं? लिखते हैं। मतलब जैसे भाई अब मेरे घर पर आए, मेरे घर में 2 आदमी है, फिर 2 से मुलाकात हुई आधा घंटा, फिर उसके बाद दूसरे मकान में गए, तो वहाँ भी अपने बैठ के इसी तरह आधा घंटा बात की, वहाँ 2-3 आदमी से मुलाकात हुई, फिर तीसरे मकान पे गए, वहाँ पे भी बैठ कर आपने बात की। तो ऐसे ये ऐसे घर, और लिखते हैं। तो ये ऐसे घर घर की तो कितनी देर मुलाकात होती है सुबह? सुबह में एक आदमी के पास कम से कम आधा घंटा लगता है। तो ये आप तो बता रहे हैं कि 4-5 घरों की मुलाकात होती, तो आधा घंटे का माने हैं कि फिर आधा घंटा 20 मिनट, कोई भी किसी घर में 20 मिनट भी होती है, ऐसा भी होता है। ये टोटल मुलाकातें कितनी देर होती है सुबह में? कितने घर होते हैं? कितने 3-4 घर तो ही जाते हैं रोज? हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। तो 3-4 घर हो जाते हैं, तो तकरीबन समझो ना 2-2.5 घंटे तो सुबह में आपके लग जाते हैं। लग जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह का कबूल फरमा। माशाअल्लाह। अब फिर इसका नंबर कब आता है? आप उसको लिखते हैं? आज 25 तारीख हुई और इसकी मुलाकात हुई, ये घर की ये मुलाकात हुई, फिर ऐसा आपके पास है? हाँ, 15-20 दिन के बाद फिर रूटीन चेंज हो जाता है। 15-20 दिन के बाद फिर आप चेंज कर देते हैं। अभी उसकी मुलाकात और कितने दिन पहले में होती है? जिसकी मुलाकात पहले की थी उनकी मुलाकात फिर करते हैं। तो मुलाकात हुई थी, फिर उसकी मुलाकात फिर दूसरी जगह आके करते हैं। हाँ तो उसको फिर आप मैंने बताते कहाँ तक हाँ गया हाँ, था? सारी बातें बताते हैं। तो कैसा वो तो होता है मशविर में ही बता देते हैं कि इसकी अच्छा। मुलाकात हुई, ये किया वो। इसको कैसा होता है कि एक नॉलेज पूरी, और वो मशवरा में बताने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। जैसे कि एक आदमी ने कहा भाई मैं 4 महीने के लिए तैयार नहीं हूँ, 6 दिन के लिए तैयार नहीं हूँ, 3 दिन के लिए तैयार हूँ। हाँ और मैं 3 दिन का काम लगा, भाई तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में 3 दिन में लगाऊंगा। तो अब जाहिर बात है, जो तो आपकी जोड़ी बदल गई है, वो दूसरी जोड़ी मुलाकात हुई। तो वो जो उसने गया, उसने क्या कि भाई मैं तालीम में बैठने के लिए, मैं इंशाल्लाह तालीम में बैठूंगा, नमाज तो पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज के बाद
की तालीम के अंदर बैठो, या उसने कहा भाई गश से गश में मैं दूंगा, उसमें कोई भी उसने इरादा किया, पहले 4 महीने का नहीं किया, लेकिन इन अमल कर दिया, उस अमल को वसूल करने के लिए फिर दूसरी जमा जाती है। मशवरे के अंदर सारी बात आ जाती है कि उनकी मुलाकात हुई और उसने ये बताया कि मैं जो भी बताते हैं वो मशवरे में आ जाता है, फिर दूसरी जमात जाती है वो उसकी तरफ से आगे चलते हैं। माशाल्लाह। तो ये एक घड़ी आपकी सुबह में मुलाकात करता एक सुबह में, एक असर के बाद, एक मगरिब के बाद, एक ईशा है, के फिर असर के बाद उनको घरों में मिलते हैं। मिलते हैं। अच्छा, मिलते हैं, कोई कोई तो मिल जाता है। तो उनके साथ पूछते हैं कि भाई आपकी तो रोज असर बात करते हैं। हाँ, रोजाना कंटिन्यू। अच्छा, और फिर मगरिब बाद वाले, ईशा बाद वाले, तो वो अलग अलग जाते हैं अपने। अच्छा, तो इन लोगों सबके की पास एक सा असर वक्त बाद में वाले, होता है, इसलिए ऐसा होता है। असर बाद वाले और ईशा बाद वालों की मुलाकातें कितने महीने तक हो जाती है? 100%? 15-100% हो जाती है, सबकी हो जाती है। अच्छा, हाँ। अरे असर बाद तो फिर गैस वगैरह नहीं आता? नहीं, सिर्फ शनिचर को गस आता है नहीं, और संडे को आता है दूसरा दूसरा। गैस संडे को। तो दूसरा गैस में तो 2 दिन तो ये निकल गए, हाँ, फिर आपका हफ्तावारी भी दिन होगा ना? और जो लोग मगरिब के बाद जाते हैं वो तो मुलाकात में चले जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, फिर उनकी जगह अगर कोई तब्दील करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसा। जो उसके साथ होता है कि आदमी जो पाबंद है, इंशाल्लाह 2.5 घंटे लगाता है, तो वो तो 2 गज करेगा, हफ्तावार अपना इज्तिमा इसमें जाएगा, मशवरा इसमें जाएगा, 4 दिन में ऐसे चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसका कोई ना कोई तकाजा होगा, तो कोई ना कोई तकाजा इसका होगा, तो 1 आध दिन उसमें चला जाएगा। वो अपनी जो मगरिब के और बाद ये के तो वाले माशाल्लाह हैं, एक नहीं मगरिब के बाद वाले हैं तो कभी ऐसा वक्त आता है तो कभी पहले कर देते हैं, कभी ईशा के बाद कर देते हैं, ऐसा कर मतलब ये 24 घंटे में उस काम को पूरा कर। पूरा करते हैं। तो पूरी बस्ती में आपके घर घर की मुलाकातें कितने दिन में हो जाती? 100% बालेगी, 100% बालेगी, 100% घरों में। महीना तो लगता है। 1 महीना लगता है। अच्छा, यानी 1 महीने में आपके पास में वो है, हाँ, पूरे महीने में हो हो जाता है। जाता है। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। अच्छा, तो ये आपकी मस्जिद में जो नमाजियों का रेशो कितना है? 60%। 60%। अच्छा, तो एक मतलब ये जो 25 बैठते हैं आपके, तो आपने जैसे कहा कि 177 तो हमारे 4 महीने वाले, 300 के ऊपर जो वो छिलने वाले, तो फिर दोनों को मिला के 500 का बनता होगा। तो ये 25 कब से है? ये 25 नहीं, कभी बढ़ता भी है। यानी कितने बढ़ो? सुबह में काम करने वाले जो चले जाते हैं, हमारी बाजू के अंदर मार्केट है, तो कितने लोग मार्केट में चले जाते हैं, तो फिर वो कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। इनमें जो आपके जो पुराने साथी हैं, ये इसको पुराने लगे, 4 महीने लगे हुए, 6 महीने लगे हुए, तो इनकी मुलाकात को कोई इंसान कहीं करते हैं उनकी मुलाकात। ये इनमें से जैसे ये आपके वहाँ नहीं, मेरे वहाँ हम सब के वहाँ ये मसला है, तो जो 100% में 20% ही रह गए। देखो 500 है ना, तो ये 5% ही है, समझना है कि नहीं? 50 में जो 5% ही रहते, ऐसे कोई जगह 10% हो, कोई जगह 15% हो, कोई जगह 20%, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, 80% तबका हमारा बैठा रहता है। इसमें इनके पुरानों की जो हकीकत है, इनकी मुलाकातों की फिक्र हर बुरी करें, लेकिन इसकी फिक्र दिया तो इस मसले में तो ऐसी बात नहीं करते। आपने ऐसे में तो हमें मसले में जैसे काजी जानी है ये है, इसलिए इनको दिया है। जैसे और हमारे तकाजे नाम लेते हैं, ऐसे इनकी मुलाकातों का भी लेवल हमारा होना चाहिए, वैसे जो है वो बढ़ने चाहिए। अभी जैसे जैसे आपकी मस्जिद में कब से काम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? जब से मस्जिद बनी नहीं तब मतलब कितने साल हो गए? साल तो करीबन देखो नहीं, 40-45 साल तो हो गए। 45 साल हो गए। और ये अमाल मजबूत कब से हो गए? तकरीबन 10 साल से तो वो हो गए, हाँ, हल्की ज्यादा हो गए। ज्यादा। हाँ, तो मसला मैंने जैसे कहा ना चाहिए ना, और मिजाज में नहीं, तो मेहनत हम तो कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी आप 60% तक नमाजी पहुंचे। हमारा निज़ाम मेहनत का ऐसा है कि 1 साल सही मेहनत हो तो 100% नमाज मिलता है। चाहिए हर जगह पे मसला है, ये आपका नहीं, आप समझे, आप सोचो कि भाई मुझे नहीं, हम सब एक ही कैसे के सवाल है, मुझे और हम सबको समझेगा। ठीक, अल्लाह ताला की भाई कारगुजारी सुनी, माशाल्लाह हो रहा है, काम कर रहा है, अल्लाह का कबूल फरमा। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि फजर के बाद मुलाकात कर रहे हैं, फजर के बाद इनकी जोड़ी है खुद माशाल्लाह, फजर के बाद मिला,
دیکھیں فجر کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے وقت میں برکت کی دعا کی. فجر کے وقت میں فجر کے بعد برکت ہے. تو تھوڑے سے آدمی فریش ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی. دین کی بات جو ہوتی ہے، دین کی بات ہونے کا اثر ہے. اور ایمان والوں کے سامنے جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. تو مذاکرہ ہوتا ہے نا. ہاں آپ دیکھو زبان کی کیا گزاری ہے. آدھے گھنٹے کی ملاقات، کتنی ملاقات؟ ہاں آدھا گھنٹہ اس کو لے کر بیٹھے، انتظار کے دہانے پہ تھا، سب چھوڑ دیا تھا. لیکن ایمان کا اس سے مذاکرہ ہوا اور بات اس کو سمجھائی اور یہ بات اس کے دل میں ڈالی کہ مسلمان کتنا قیمتی، اس کے فضائل سنا ہے اس کو. مسلمان کتنا قیمتی ہے اور مسلمان پر اللہ پاک کیا دیں گے، اور مسلمان کے ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، اس پر اللہ پاک کیا دیں گے. جب وہ باتیں ان کے سامنے آئی تو اب جب وہ باتیں اس نے سنی اور سننے کے بعد جبر تو چلی گئی. لیکن وہ جو پیچھے سے مسئلہ بات آ کر کہنے لگے کہ تمہیں تو ہمارا جواز ہو، نہ ہمیں تو مسلمان جی، ہمیں تو اللہ نے ماننا والا، ہمارا بڑا پسند زندگی ہے. اب یہ ایمان گزارا صحیح ترتیب سے اگر محنت ہوتی ہے نا بات اثر کرتی ہے. کہ آپ ایک مسلمان کی ملاقات 15 دن میں ایک مرتبہ، سال میں 24 سال بھر میں 24 مرتبہ ہوگی. کتنی مرتبہ ہوگی؟ 24 مرتبہ. اب بتاؤ کہ ایسا گھر میں بیٹھ کر اور اس ترتیب سے بات ہو تو کیا وہ نمازی نہیں بنے گا؟ اب بولو نا بھائی، بنے گا انشاءاللہ. ارے بولو نا. چاہے وہ کسی عمل میں نظر ہے لیکن نماز تو ضرور پڑے گا. یہ ترتیب ہے ہماری. اس لیے جتنے ساتھی مشورے میں بیٹھتے ہیں یہ فکر ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے. تمام ملنے کا فکر ہونا چاہیے، فکر بارے میں سوچنا ہے، بے فکری نہیں ہونی چاہیے. نیت تو پورے عالم کی کریں گے کہ محنت اپنے بس کی. اس وقت پوری بستی میں جیسے انہوں نے بتایا کہ 315 مکان ہے، تو اب یہ ہر وقت ہماری فکر ہے کہ 315 مکان کہ 100% کیسے یہ نمازی بنے، 100% ان کے اندر دین کیسے آئے. اب اس کے لیے عمل ہے کہ ان کے 100% 4 مہینے کیسے لگے، چلا کیسے لگے، 3 مہینے ہر مہینے کیسے ان کے پابندی سے لگے، روزانہ یہ ہماری محنت پہ کیسے. اب یہ آدمی نے طے کیا، یہ فکر ہے. فکر جو ہے فکر آدمی کو کھڑا کر دیتی ہے، بے چینی ہے سوار کر دیتی ہے. اور جب آدمی کے اندر بے چینی ہوتی ہے نا تو اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یہ بنیادی چیز کہ بھائی مجھے پتا چلا، جیسے 4 چیزیں آدمی کو پتا ہونی چاہیے کہ کتنے مکانات ہیں، کتنے بالغین ہیں، کتنا وقت لگا ہوا مجمع ہے، ہماری مسجد کی سطح کیا ہے، پتا ہوگا. اگر پتا چلا کہ بھائی 300 ہے، بھائی 2 دنوں 600 بالغین ہے. اب 600 بالغین میں پہلی نماز میں کتنے ہیں کہ بھائی پہلی سب بھی پوری نہیں ہے فجر کی نماز میں. بتاؤ کہ آدمی پہلی سب میں کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہاں بے چین ہو جائے گا، اسے چائے اچھی نہیں لگے گی، اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا. اس لیے بنیادی چیز فکر ہے. بے فکری کی مثال کیسی ہے کہ بے فکری کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ لڑکی جوان ہوئی، شادی ہوئی، امیدوں سے ہوئی، 9واں مہینہ شروع ہو گیا، ماں کے گھر گئی. اب ماں کے گھر گئی، وہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، آرام کے بیٹھے آرام کر رہی ہے. اور ماں کو کہتی ہے کہ ماں جب بچہ جننے کا وقت آئے تو اٹھا دینا، بچہ جننے کا وقت آئے تو اٹھا دینا. ماں اسے کہتی ہے بیٹا ابھی تم اس مرحلے پہ نہیں پہنچی ہے، ابھی تجھے درد شروع نہیں ہوا ہے. جب تجھے درد شروع ہوگا نا تو کیا سوئے گی، پورے گاؤں کو جگہ دے گی. کیا سوئے گی، پورے گاؤں کو جگہ دے گی. ہاں نبی کا غم، نبی کی فکر اب آدمی کرنا ہے پیشہ ہو جائے گا. اور ایک دیوانہ مسجد میں، ایک دیوانہ، ہاں ایک چراغ اب ہزاروں چراغ اس سے روشن ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے کام میں نبیوں میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی تھی.
ایک فکر ہوتی تھی. دیکھو ہر نبی فکر مند. آپ دیکھو بلکہ ان کے اثرات پڑ رہا ہے. جانور بھی فکر مند ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر صرف انسانوں میں نہیں تھی, جانوروں میں تھی. کہ اونٹ بھی آپ پہ آ کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا ہے, رات کو ڈراونی آوازیں نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوایا, وہ اونٹ آیا, اطہیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تو اپنے مالک کو کیوں ستاتا ہے؟ تو کہنے کا نہیں رسول اللہ ہم صبح دونوں ساتھ میں جاتے, میں پورا ان کو کام کر کے دیتا ہوں اور یہ میرا پورا خیال کرتے ہیں, ان بھی میرا پورا خیال کرتے ہیں. کھانا پینا تو مجھے برابر پورا آتا ہے. یا رسول اللہ جب ہم دونوں رات کو تھک کر آ جاتے ہیں, یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے, تھکن ان پر بہت ہوتی ہے, یہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. یا رسول اللہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ شروع ہوتے ہیں, مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں ان کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ فکر ضرورت ہے ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے. یا رسول اللہ ایک مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ کا مجھے یہ نہ پوچھے کہ بتا تیرا مالک تو سو گیا تھا, تو جگتا تھا, تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا. جب یہ خیال آتا ہے یا رسول اللہ اندر سے ایک آواز نکلتی ہے, میں چاہتا نہیں نکل جاتی ہے, یہ بے چینی ہے, یہ بے چینی. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بے چین رہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی. کہتے ہیں کہ کسی کی رات جاگ کر کرے, کسی کی رات سو کر کرے. کیا الہی میری کیسی رات ہے, نہ جاگا جائے نہ سویا جائے. بے چینی جب یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہوگی نا تو پھر آدمی دیکھے گا اسی فکر سے کہ پھر مشورہ جاننا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشورہ اصل ہے, جہاں مشورہ جاندار ہے وہاں سارے کام جاندار ہے. مشورہ اس میں صحیح ترتیب, ایک فکر ہر ایک فکر کے ساتھ میں یہ فکروں کا نچوڑ ہے. ابھی یہ سارے فکر مند ہو گئے اور اس وقت بیٹھے اس بستی کے اندر. اب اس بستی کے اندر کیسے 100% شریعت اور سنت زندہ ہو, کیسے 100% دین زندہ ہو جائے. اب یہ بے چینی نہیں, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں, سارے ہمارے بھائی. ہاں اور ہم خیر خواہ ہیں. آدمی نیت تو اپنی کرے گا. آپ دیکھیں جب یہ فکر کے ساتھ میں آپ بیٹھو گے نا اور پھر اس فکر کے ساتھ میں دوسری نبیوں کی ترتیب محنت ہے. اس فکر کے ساتھ میں آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں. فکر کرنے والے کو, محنت کرنے والے کو نواز ہے. اس لیے آپ دیکھیں اتنا فکر ہے نا, 2.5 گھنٹے جہاں لگنے شروع ہو گئے نا ماشاء اللہ آپ کی نمازیں بننا شروع ہو گئی. بے چینی ہوگی. کہ بار بار آدمی گھڑی دیکھے گا, ایک باغی جو اذان لوٹ صبح کے اذان سے, وہ اذان سے پہلے وہ کئی بار گھڑی دیکھے گا کہ نہیں مجھے چاہنا ہے, اچھی طرح وضو کرنا ہے. اب وہ فضائل اس کے سامنے آئیں گے, سارے فضائل. وضو کرنے پر یہ ملے گا, ایک قدم چل کے مجھے یہ ملے گا, انتظار پر مجھے یہ ملے گا, پہلی سفر مجھے یہ ملے گا. وہ فضائل کا استظار ہوتا ہے اور وہ استظار سے بیٹھنے نہیں دیتا. فکر اور محنت آدمی اس میں پڑھتا ہے, اس سے بیٹھنے دیتا اور یہ جاتا ہے. تو محنت کے ذریعے اثر دکھے گا ہمیں. ہاں جیسے عبادت میں نہیں, دیکھیں لوگ فرض پہ نہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, پابندی کا نوافل کا. شاید پوری 17 رکعت پڑھتے ہیں, اشراق 4, تہجد اوابین. اب ایک ساتھی 35 سال گزرے ہوں گے اس کو تبلیغ میں, اور جب اس کے جنازے میں ہم لوگ گئے تو اس کو کہا کہ جب سے تبلیغ میں لگے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہوں گے, 35 سال ہو گئے. وہ 35 سال کی اشراق نہیں گئی یہ رکھا ہے. ہاں یہ رکھا بھائی 35 سال سے اشراق, جب اشراق نہیں گئی تو پھر باقی نمازوں کا کیا کہنا ہے, کیا زندگی ہو. یہ ہے رفع محنت کا صحیح فکر. اس لیے اپنے مشورے کو بہت جاندار بنانا اور صحیح ترتیب دینا, اور مشورہ اس میں ہر آدمی برداشت کرے. یہ کام میرا ہے اور یہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں, یعنی کہ یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, ختمیاں ڈالتا ہے کہ بھائی آلوں کو کرتا نہیں, کوئی محنت نہیں کرتا, کوئی ملاقات نہیں کرتا. ارے بھائی میں نہیں کرتا, سب کرتے. یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں نہیں کرتا, میں کتنی کرتا ہوں, میرا حساب کیا ہے. اس بات میں اپنے پہ نظر پڑے گی نا پھر کوئی برا نہیں رہے گا. جب اپنے پڑی نظر تو پھر نظر میں کوئی برا نہیں.
کہ پھر کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نہیں لگے گی، آدمی دیکھے گا. اس لیے ہمارا مشورہ بہت بڑھیا رہا ہے، لیکن ہمارے اب اس میں فکر کے ساتھ میں ساری چیزیں چھوٹی جائے، اس لیے آپ جو ہے وہ کارگزاری میں جوڑیاں کرے والا ہاں، اور جوڑی بنائے، اور جوڑیوں میں آپ جو ہے نا ان کے ہفتے بھی طے کریں ساری چیزیں. ماشاء اللہ آپ 2.5 گھنٹے صبح میں لگاتے ہو، صبح میں آپ کے 2.5 گھنٹے، اب ان کے 3 دن کب ہے، ان کا چلہ کب ہے، ان کے چلے بھی جوڑیوں والوں کے طے ہونے چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا ماشاء اللہ 300 مکان ہے، اس وقت 4 جوڑیاں بن رہی تو 4 ہی جوڑی، 4 جوڑی کو آپ جو ہے مکانوں کو تقسیم کرو، 75 مکان آئیں گے. کتنے مکان آئیں گے؟ اور ماشاء اللہ یہ ملاقات بھی کر روزانہ 5 مکان کی ملاقات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ 5 مکان کی ملاقات کر رہے ہیں تو 10 دن میں 50 اور 25، ماشاء اللہ 15 دن میں پورا ہو جائے گا. 5 گھر کی ملاقات تو کر ہی رہے تو 15 دن میں ملاقاتیں پوری ہو جائے گی. اب اس میں ملاقات جو ہماری ہے، جب ملاقاتوں کی ترتیب بنے، آپ نے ترغیب دے دی مشورے کے اندر، ترتیب دے دی، اب اچھے انداز سے اس کی کارگزاری ہے، مثبت انداز میں. ماشاء اللہ بولو گا اچھا پھر اچھا آج نہیں، اچھا کل کرے گا، بولے کہیں نہیں ہو بھائی، ترغیب دیتے رہے، اتنی ترغیب دے کہ آدمی اچھا کوئی نقص نہ نکالے ہمارے مشورے میں. ایسا مطلب نہیں بھائی کرتا نہیں، بھائی ذرا کر دو، ایسے کوئی نہیں. ماشاء اللہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں کہنا قبول پاپا بھائی دیکھو ایسے کریں گے تو ایسا نہ ہوگا، یہ ہے ماشاء اللہ آپ کرتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے. آپ جب جاتے ہیں ہاں تو یہ بھرنا ہے ان کو ساتھیوں. اور پھر صحیح ترتیب سے ہماری ملاقاتوں کے اندر، محنت کے اندر ترتیب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملاقات کے لیے جائیں گے تو متوجہ اللہ ہوں گے. اگر موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، گھر گھر کی ملاقات میں جا رہے ہیں، اللہ یہ تیسری چوتھی بار راؤنڈ ہے، ابھی ہمارے بھائی آئے نہیں ہے، اے اللہ یہ بات نہیں سنتے، اے اللہ آپ نے توفیق دی، اب یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ آگے کی توفیق دے. اللہ کی طرف متوجہ. اور صدقہ دے، 5 روپے 10 روپے جتنا اپنی حیثیت ہے، حیثیت کے مطابق صدقہ دے، صدقہ دیا. اب اس کے بعد پھر بہتر تو یہ وقت لے کے جائے. ہاں دن بھر میں آپ وقت مانو میں آپ کو کہ بھائی ہاں جمیل بھائی، فاروق بھائی، یوسف بھائی، بھائی ذرا نمبر فون کر دیا بھائی، تو کل ہے تمہارے سوار ملاقات میں آوانا چاہیے تمہارے سے پہلے سے ہوتی ہے. تو جب وہ تیار ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ سویا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ بھائی ادھر ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور سب سے اچھا گمان، سب سے ملاقات کرنی، کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، سب سے ملاقات کرنی چاہیے، کوئی چھوٹنا نہیں. اس ترتیب سے ہماری اب اس کے بعد جو ہے وہ وقت لے لیا، وقت پہ آپ پہنچ جائے. آپ پہنچے گھر میں بیٹھ کر، جسے انہوں نے کہا نا کہ بات ہماری باہر نہیں ہوگی، اس طرف نہیں ہوگی. ہاں چھوٹا مکان ہے، کوئی ایسا اجر ہے تو ٹھیک ہے، باہر کوئی کرسی وغیرہ لی، ٹیبل وغیرہ لے لیا، لیکن بات تو بیٹھ کر ہی ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہاں اہم بات ہے، اللہ کی بات کو ہم لے کر جا رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں کوئی بڑا کاروبار ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز ہے، آدمی اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے. یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کو لے کر جا رہے ہیں. ہاں اللہ کے بندے کے پاس میں جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بات کرنی ہے. اور گھر کے اندر جب آپ بولو گے تو اس میں کیا بات کرنی ہے کہ آخرت کو بولے، ایمان کو بولے، فضائل عمل کے فضائل کو بولے، اس کے فضائل سنا لے. ہاں کہ سب سے پہلے تو ایمان کے فضائل تازہ کرنے ہیں، یہ بات سمجھانے کہ بھائی تمہیں کتنا قیمتی چو کہ پوری دنیا آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ پورا کارخانہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. ہاں اور اللہ نے کتنی ایسی تاثیر دی ہے کہ مسلمان سے ملتا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی. اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے. اس کی وجہ سے اب یہ فضائل کو سنا، فضائل جتنے ہوں گے نا مانوس کرنے کے بعد ہم فضائل سنا لیں، اور پھر فضائل سنانے کے بعد جم کر 4 مہینے کی تشکیل کریں. نیا ہو پرانا ہو، چہرے کے بعد پرانا ساتھی ہے جو اور زور دیں گے تشکیل پہ، نیا ساتھی ہے اتنا گھسیں گے ٹوٹے گا نہیں. 4 مہینے کی بات ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، چکر آتے اس کو. 4 مہینے کوئی بات نہیں، چلے میں چلے کی طریقے کہیں نہیں ہری صاحب 4 مہینے سمجھ میں جو 40 દિવસ છે 40 દિવસમાં આ પાબંદી થશે، આ પાબંદી થશે، આ પાબંદી થશે કે 40 દિવસ તકબીર ઓલાથી તમે નમાજ પढ़શો તો તમને આ બે પરવા ના મળશે. اب 40 دن میں سمجھ میں نہیں آتے. اچھا تو اب جو ہے نا جب آپ نے 4 مہینے کی تشکیل پہلے کی ہے نا تو 3 دن تو بہت آسان ہو جائیں گے. 3 دن کیا ہو جائیں گے؟ بہت آسان. ہاں جہاں 4 مہینے کی آپ نے بات کی تو 4 مہینے میں تو آدمی گھبرائے گا کہ 4 مہینہ تو کیوں جواب. 40 دن میں تھوڑا سا وہ ہوگا کہ 40، لیکن 3 دن جیسے 3 دن کی آپ بات رکھو وہ فوراً تیار ہے. 3 دن کی آپ بات رکھو
عربی میں کہاوت ہے خذوا بالموت حتی یرضى بالحمى, موت پر پکڑو نا تو بخار کے لیے تو آدمی تیار ہو جاتا ہے. تو 3 دن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب 3 دن اب آپ نے جو جوڑیاں بنائی ہیں ان میں آپ نے ہفتے طے کیے کہ بھائی یہ ہفتہ, پہلا ہفتہ اس میں اسحاق بھائی جائیں گے, دوسرا ہفتہ فاروق بھائی جائیں گے, تیسرا ہفتہ ہم جائیں گے. اچھا بھائی یہ پہلے ہفتے جمع کر لیں, نہیں پہلے ہفتے میں تو میرے کام میں نہیں جاتا. اچھا بھائی دوسرے ہفتے میں, بھائی دوسرا تیسرا ہفتے میں, باہر وہ تیار ہے مہینے میں. بھائی کتنا آسان ہے, ارے آسان ہے کہ نہیں. اب پین نے ڈائری تو ہر ایک کے پاس میں, یہ تو ہمارا حالات ہے, یہ تو ہونی چاہیے. ہاں یاد رہتا ہے, یہ تو گھر کے باہر نکل کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا. روزانہ بیوی کہتی ہے میٹھو لیتا ہوں جو, لیکن وہ گھر میں آتے بھولی گئے, گھر میں داخل ہوتے ہی بس بس. اس لیے لکھیلو ونچا ہے, آدمی جو ہے نا اس کو لکھی, بھائی لکھا ہے لکھ لیا. ہاں بھائی دیکھو 13 تاریخ میں یہ دوسرا ہفتہ ہے جس ہفتے میں امین بھائی نے طے کیا ہے. بھائی اب یاد رکھے, اب امین بھائی کی جماعت بن نہیں, امین بھائی کو ذرا یاد ہے, بھائی امین بھائی وہ کھلا 4 نمبر کا مکان, اس میں فاروق بھائی 3 دن تیار ہے بھائی. ہاں بس سمجھ میں آ رہی. اب یہ ہمارا کام ہوا, ایسے 3 دن نہیں, کوئی عمل اگر 3 دن بھی تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, مایوس نہیں ہوں گے, مایوس بھی نہیں ہوں گے, کچھ برا بلا بھی نہیں کہیں گے. ہاں بلکہ اللہ کی طرف ہو گیا, اللہ میں میری کمی میں سمجھا نہیں سکا, اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ بھائی تو میرے سے بہت اچھا ہے, لیکن میرے اندر کوئی کمی ہے, اللہ تو مجھے معاف. اب بھی عمل کی اس کو دعوت دی کہ اچھا بھائی فاروق بھائی عشاء પછી તાલીમ થાય છે આપણી, عشاء પછી તાલીમ થાય છે તો માશાલ્લાહ તમે નમાઝ તો પઢો છો, એવું નહીં કહેતા કે નમાઝ નહીં પढ़ते, ભાई माशाल्लाह नमाज तो तुम्हें पढ़ो छो, अच्छा गुमान मुसलमान, और पढ़ता ही होगा, अच्छा ही गुमान, मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए. माशाल्लाह नमाज तो आप पढ़ते हो. अरे भाई ईशा पति तालीम है, थोड़ी बार भेजो ना. हाँ अब वो घरों के अंदर औरतें, जब आप घर के अंदर गए तो औरतें भी बात सुन रही है. अब औरतें बात सुन रही है, अब आपने उसको फारूक भाई घर में भी जरा तालीम शुरू करो. फजाइल अमाल, आ नमाज पर सुमल से, तिलावत कर, कुरान शरीफ पढ़वा पर सुमल से, जिक्र करवा पर सुमल से. अब उसको ये बात समझाओ कि घर के अंदर तालीम. अब वो यूं कहता है कि हाँ ये घर में भी मैं तालीम, अब उसको आप लिख लो घर की तालीम. हाँ जो अमल किया उसको लिखना है और फिर उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो कर. ये सही तरतीब है. ये तरतीब से आप अगर करोगे ना तो इंशाअल्लाह जो है वो बहुत जल्दी, अब ये बात हमारी 15 दिन में, फिर दूसरी बार मुलाकात करो, फिर अच्छे अंदर माशाअल्लाह, फिर ताजा दम. कैसे, हाँ जितनी बार मुलाकात करोगे ताजा दम पूरी बार करनी है. हर मरतबा भी ऐसा नहीं कि दूसरी बार भाई पहली वक्त મળે ના આપણે, हाँ હવે તમે 3 દિવસની નિયત કરી દે, શું કર્યું તમે, अभी नहीं, बात पहले हमेशा बात होगी, आखिरत की बात, तौहीद की बात, फजाइल की बात. जब भी मिलेंगे बात फजाइल पे उसको आमदा करेंगे. हाँ कि ऐसे फजाइल होंगे कि जिस आदमी ने गांठ मारी कि नहीं जाना वो भी गांठ छोड़ देगा, जिसने तय किया कि नहीं करना वो भी थे. ऐसे फजाइल थे, ऐसे फजाइल सामने आए, समझना कि इस फजाइल के जरिए कि जिन्होंने तय किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं चले जाएंगे, कूद जाएंगे, आंख में गिरेंगे. हाँ लेकिन वो फजाइल उनको खींच कर ले आए. ये है कि भाई जब भी जाएंगे उनके सामने बात करेंगे. तो ये हमारी घर घर की मुलाकात हो गई. ये कैसी मुलाकात हो गई. अच्छा इसी के अंदर जो है वो हमारे घर घर की मुलाकातों में पुराने साथी आपको मिलेंगे, पुराने साथियों से मुलाकात. जैसे अभी मैंने कहा ना पूरे हिंदुस्तान में 20% का रेशियो है, 80% हमारा तबका जो काम करने वाला तबका बैठा हुआ है. अच्छा हालांकि ये पुराने लोग हैं, हमारी जो मस्जिद में जमाते 25-30 आदमी बैठते हैं ना, जितने पुराने लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सबकी आज़मत दिल में होनी चाहिए, सबकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, सबका इकराम दिल में होना चाहिए. अल्लाह की हदीस है बड़ों की इज्जत करो, जो बड़ों की इज्जत ना करे वो हमें से नहीं. जो बड़े तो माशाल्लाह काम में, और इनकी वजह से काम शुरू हुआ है इब्तिदाई लोगों में से, और इब्तिदाई लोग और बाद वाले लोग बराबर नहीं हो सकते. कि बदरी साहबा है कि बाद वाले साहबा के बराबर नहीं हो सकते, कि वो आगे है, कि खुलफाए राशिदीन है कि वो इनमें आगे है. हाँ और अबू बकर कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे, सबसे आगे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला. एक मरतबा मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सितारों को देख रही थी, सितारों को देखकर मुस्कुराने लगी. अल्लाह के नबी के रसूलुल्लाह इतनी नेकियां किसकी होगी, सितारे इतनी नेकियां किसकी होगी. यानी मायशा रजी अल्लाह कि इतनी नेकियां तो मेरे वालिद की होगी. अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कहा आयशा कि ये इतनी नेकियां तो उमर की है, इतनी नेकियां तो उमर की है. तो आयशा रजी अल्लाह तआला का चेहरा
اللہ के नबी अलैहिस्सलाम समझ गए। आपने कहा आयशा तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे वालिद की हो? अरे आयशा तुम्हारे वालिद की वो गार की रातें उमर की जिंदगी की सारी नेकियों से अफजल है। अल्लाह ये पुराण है। हाँ पुराण साबिक़ून अल-अव्वलून, इन्होंने उसको डंडे खाए हैं, मसाइल खड़े हुए, अपना घर आगे पीछे किया, अपना कारोबार उजाड़ा है, और ये जमे है, बिल्कुल उधर है। तो इनकी मुलाकात का निजाम बनाना, और इनकी मुलाकात के लिए क्या करना, उनकी मुलाकात में कारगुजारी सुनानी है। हाँ तानो तशरी नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं, बल्कि कारगुजारी सुनाओ। ऐसा अब जो मस्जिद में माशाल्लाह हमें जो 25 जना ऐसा થઈ ગયા माशाल्लाह, अभी स्टूडेंट की जमातें जाने लगी, अब 3 दिन की जमातें माशाल्लाह 3 जाने लगी। अब कारगुजारी सुनाओ। अब कारगुजारी सुनाते भाई साहब, जब कारगुजारी सुनेंगे ना तो अंदर से फिक्र आएगी कि अच्छा भाई स्टूडेंट की जमात बनी है, वो चिल्ले की जमात बनी, कोई ले जाने वाला नहीं। अरे पहले अमीन भाई तो छे, ये पहले वो जमात नहीं चलता था। हाँ ऐसा हमें तो ओळखता નથી અમને, એ તો પહેલે જે જમાતો લઈને જતા હતા। अच्छा अब ये फिगर हुई, अब थोड़ी सी हरकत हुई ना, कि थोड़ी सी हरकत में अब ये लग गए कि आपने उन मुलाकातों के लिए उनको लिया साथ में कि चलो मैं मुलाकात आपकी कराता हूँ। कारगुजारी सुनाने से आदमी बैठता नहीं है। कारगुजारी जब सामने आती है ना तो बेचैनी होती है, और बेचैनी होती है, वो बेचैनी उसको बैठने नहीं देती, उसको खड़ा कर देती है। और जब आदमी खड़ा हो जाता है ना, हाँ कि अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब चलेगी, अब पता नहीं कितनों को लेके चलेगी, चले ऐसे ऐसे पता नहीं कितने किले। तो ऐसी मुलाकातें हमारे पुरानों की होनी चाहिए। हमारा घर घर की मुलाकातों में तश्कीली निज़ाम भी मजबूत होना चाहिए। तश्कीली निज़ाम में ये जो हमें आवाज लगे कि नियत हमें करने के जितने लोग हैं इन सबके 4 महीने लगने चाहिए। भाई 2025 शुरू हो गया है, ये 25 के अंदर हमारे महल्ले में 600 बालिग के 4 महीने लगाने। पहले आदमी जब कोई चीज करता है तो नियत में लाता है, जब नियत होती है तो वो चीज मुजाकरों में आती है। हाँ, और जब वो चीज मुजाकरों में आती है फिर वो मेहनत में आती है, फिर अल्लाह पाक उसको वजूद देते हैं। जब बंदा अल्लाह से मांगता है ना तो फिर अल्लाह पाक उसको वजूद देते हैं। तो ऐसे तश्कीली काम हमारा पूरा कि भाई मस्जिदों से ये पॉकेट है। अब नियत तो सबकी करनी है, लेकिन अब सब तो नहीं निकलेंगे, मत जाना सबके पास में, नियत सबकी है। लेकिन अब हमारी तरतीब क्या है कि 4 जोड़ियां बनी है। हमारी इस वक्त इस्तेदाद कितनी है कि 4 जमातें बन सकती है 4 महीने, और हर जोड़ी में जमातों को लेके जाने वाले हैं, या 7-8 आदमी जमातों को लेके जाने वाले हैं। तो माशाल्लाह ये इस वक्त हमारी 8 जमातें बन सकती है कि जमातों को लेके जाने वाले 7 आदमी, इतने बड़े मजमे में तो कोई बात नहीं कि 7 जमातें हमारी इस्तेदाद है, ये बन सकती है। अब ये पॉकेट से 4-4 महीने की जमातें आप बनाए कि जो 4 पॉकेट आपने बनाए तो 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, इस तरतीब से 4-4 महीने की। अच्छा जिनके 22 में लगे, 23 में लगे, 2 साल छोड़ दो भाई, इस साल आपको चिल्ला जाना है। अब वो बाकी की इनकी 7 चिल्ले की जमातें बनेगी। हाँ, और 3 दिन की जमातें कि 3 दिन की जमातें माशाअल्लाह जो वो रोजाना बनेगी, अगर इस तरतीब पे हम आ जाएंगे तो। जितने लेके जाने वाले हैं उनके साथ में जोड़ियां बनाए, वो उनको लेकर गए। अब देखिए जितने पुराने 500 का मजमा है, कितना है भाई 500 का मजमा है, ये पुराना 500 का मजमा है। अब बताओ 500 आदमी हर महीने सिर्फ यही 3 दिन लगावे तो, अरे बोलो ना भाई, यही 3 दिन, यानी इसके माने है कि 80% मजमा वक्त लगाया हुआ है। 350 मकान के अंदर 80% मजमा क्या है, माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर दे, बहुत अच्छी मेहनत है कि माशाल्लाह वक्त लगाते यहाँ तक पहुंच गए, 80% पहुंच गए तो माशाल्लाह 500 का मजमा है। अब इसको थोड़ा तरतीब देनी कि अगर ये 500 वक्त लगावे तो भाई महीने की कितनी 3 दिन की जमातें जाएगी, बोलो ना भाई, एक पे 10 गिनो कितनी हो गई, 50 जमातें जाएगी। अब बताओ कि 50 आदमी माशाल्लाह इनके 3 दिन लग गए। अब जिस बस्ती पे बंजर बस्ती जी के आपकी बंजर बस्ती अभी कल कारगुजारी यही सामने, जितनी बंजर कोई बंजर बस्ती बाकी नहीं रहेगी। ये एक मस्जिद की सतह है, ये तरतीब है। इसमें ऐसे ही सतह पर हर मस्जिद को हमें लाना है। तो तश्कीली निज़ाम हमारा मजबूत होना चाहिए। 3 दिन की हमारी जमात, ऐसे ही कोई जमातें जो वो आई है उसकी नुसरत करें। पता नहीं कहाँ से लोग कैसे लोग आए, भाई 2.5 घंटे इसके अंदर हमारे लगेंगे, उनकी तालीम में बैठेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, उनको अगर कहेंगे जो तकाजा रखे वो तकाजे को पूरा कर दो। हाँ, उनके तकाजे को ठंडा मत करो, भाई नकद जमा चाहिए, हाँ नकद जमा, आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे। नहीं हमारे तो जुमा की तरतीब है, अभी चिल्ले की जमात अभी तो इस्तेमाल हुआ, अभी चिल्ले की जमात जाएगी अभी महीने 1.5 महीने बाद। नहीं वो जो तकाजा रख रहे हैं कोई मना नहीं है, वो तकाजा किया हम उनका साथ दें। कमजोर जमाते उनको हम काम सिखाए, लेकर बैठे हलकों में बैठे, उनको हिम्मत अफजाई करें, हाँ उनको जुमाए ये 2.5 घंटे इसमें।
جو جماعتوں میں گئے ابھی ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں جائیں گی, اس میں جو لوگ گئے ان کے گھروں کی نصرت کرے, یہ بھی اسی میں ہے. یہ وقتاً فوقتاً ہے کہ ان کی نصرت کرے گئے 4 مہینے کے لیے, بھائی احوال لے تفقد کرے کیا ہے بھائی. 4 مہینے تو ہم نے اس کی تشکیل 5 بار گئے 7 بار گئے, اس کو اٹھایا اور 4 مہینے بھیج دیے. بھائی کیا کیسا کاروبار تھا, کاروبار کس پوزیشن میں چھوڑ کر گیا ہے, گھر کے کیا حوال ہے. پتا چلا کہ 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹی بیمار ہے, تو دواخانے میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے. کہ جہاں کوئی مرد نہیں ہے, مستورات ہیں, ہم آپس میں مشورہ کر کے اپنے 3 مستورات کو بھیجیں گے, وہ جا کر اس کا تفقد کرے گی, پورا پالے گی, اور پھر کوئی تقاضا ہے اس تقاضا کو ہم پورا کریں گے. یہ ہماری ترتیب ہے. یہ جو جماعت میں ایسے سارے طبقات ہیں, طبقات کی محنت ہے, مستورات ہے, مستورات کی جو محنت ہے, مستورات کے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. اور ایسے طبقات ہیں, عصری طلبہ ہے, ریلوے والے ہیں, یہ جتنے طبقات ہیں, یہ سارے طبقات میں ہماری محنت ہو رہی تھی. یہی ہماری ملاقات, جس کا نظام ہم بنا ہے. ابھی دیکھو آئندہ ریلوے والوں کا جوڑا ہے, اس میں حجاج کا ہے ماشاءاللہ. حاجی جو ہے وہ اس وقت فارم بھر چکے ہیں, اب آگے بڑھ گئے, اب وہ وقت قریب ہے. اب ان میں جو ہے ان کی نہیں چلا لگا, کم سے کم 3 دن تو لگ جائیں گے. ہاں, رمضان سے پہلے کم سے کم 3 دن لگ جائے. ان کے گھروں میں فضائل حج شروع ہو جائے. ہاں, بہت غیر معروف طبقہ ہے اور بڑا طلب والا طبقہ ہوتا ہے. اگر یہاں سے تھوڑی سی ہم نے محنت کی نا تو یہ لگ جاتا ہے کام میں. ہاں, یہ طبقے کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے. جب اس وقت ہم محنت کریں گے, نہیں یہ سال بھر کی محنت ہے, رجحان کی سال بھر کی محنت ہے, سال بھر میں ان کو یہاں سے لگانا. پھر اب ہم اس کو جب وہ وقت لگا کے جائے گا نا, وہاں جا کے صحیح بنے گا, اور ہر صحیح زندگی صحیح, ہر صحیح زندگی صحیح. حاجی کیسا ہوتا ہے, یا پھر یہاں سے گیا صحیح ترتیب سے گیا, سمجھ کر گیا, اور اللہ کرے 4 مہینے اس کے لگ گئے, چلا لگ گیا, آپ دیکھیں 4 چاند اس میں لگ جاتے ہیں. ہاں, اور ایک ہمارا ساتھی بن جاتا ہے وہ. اس لیے ایسے جتنے غیر معروف اصطلاحات ہیں, ان سب میں جم کر محنت کرنا. طبقات ہے, عصری طلبہ ہے, ان کو ماشاءاللہ عصری طلبہ میں دیکھو کام بہت بڑھ گیا ہے, اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب جو ہے ان میں آپ دیکھو نظر کرو, اب ان میں اور کام کو آگے بڑھانا ہے, انہیں کو کام دینا ہے. اب سواری جو ہمارا اجتماع ہے, ان کو فکر کے ساتھ میں ان کو لے کر آنا ہے کہ بھائی مہینے میں ان کے 24 گھنٹے 2 دن جتنا بھی اتنا ان کو وصول کرنا ہے, کہ فکر کے ساتھ میں ان کو وصول کریں. یہ طبقہ لگے گا نا کہ دنیا کے اندر یہ پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے گا. یہ آج کی کلی کر کے پھول ہے, آج کے پودے کل کے درخت ہے, یہ آج کے اساگر کل کے کبھی پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے. کہ ان کے پیچھے محنت, یہ طبقات ان پہ محنت کرنی. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے ایک مرتبہ میں فلائٹ پہ سفر کر رہا تھا, تو نماز کے بعد بتائیں مجھے بیچے نہیں تھی, لمبا سفر تھا. تو انہوں نے وہ ایروسٹیس سے کہا کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے, تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں. وہ گئی سیدھی, اور جو پائلٹ تھا وہ پائلٹ کو کہا, تو وہ مسلمانوں نے وہ جانتی وہ سمجھتی تھی کہ یہ پائلٹ جو وہ فکر مند, تو فوراً وہ آیا اور کہا حضرت آپ فکر نہ کرے, جب نماز کا وقت ہوگا نا تو میں انشاءاللہ آپ کو لے جاؤں گا, اپنے جماعت ساتھ نماز پڑھیں گے. تو بالکل ان کو تو تعجب ہوا کہ یہ کیسے, یہ جماعت کے ساتھ کہہ رہا ہے. اور واقعی میں جب وقت ہوا تو آیا وقت پہ, اور وقت پہ آیا, ان کو لے گیا پیچھے جگہ تھی وہاں, وہ پھر اس نے کہا کہ حضرت میں جب بھی میری فلائٹ ہوتی ہے نا تو میں پورے فلائٹ میں مسلمانوں میں گشت کرتا ہوں. ہاں, اور اس میں نماز نماز کو ان کو جتنے نماز میں پڑھواتا ہوں کہ نماز میں پڑھ, جب بھی میں لے کے چلتا ہوں. تو حضرت نے کہا یہ کب سے ہے بھائی فکر آپ کو یہ ہوئی, تو اس نے کہا کہ پڑھائی کے زمانے میں میرے 10 دن لگے تھے, پڑھائی کے زمانے میں. ہاں, تو کتنا بڑا کام ہے, معمولی نہیں ہے, بہت بڑا طبقہ ہے. پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ جائیں گے, کیسے بنیں گے, IAS بنیں گے, پتہ نہیں کیا کیا یہ بنیں گے. صداقت ہوگی, سچائی ہوگی, امانت داری ہوگی, یہ اسلام کو پیش کریں گے. ہاں بھائی, کیوں کہ پڑھائی کے زمانے, تو یہ طبقات ان میں لگنا ہے. ہاں, اور ایسے ہی پھر مسلمانوں کا حق ہے اس میں, مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کا سلام کرے تو اس کا جواب دو. ہاں, بیمار ہے تو کیا کرو اس کی, ہاں کیا کرو, بیمار پوچھو, ہاں بیمار پوچھو, عیادت کرو بھائی سب محلے میں. یہ نہیں کہ بھائی تمہیں کوئی نہ رہتا نہیں ہو, ایسا نہیں کہ بھائی میں میرے گھر میں میرے رشتے دار میرے دوست, اس میں نہیں, پورے مسلمان جتنے محلے میں کوئی بھی بیمار ہے کہیں بھی ہے, بھائی یہ تو بات نہیں سنا, نہیں جائیں گے. بھائی یہ تو برا بھلا کہتا ہے, دھکے مارتا ہے, نہیں اس کے پاس میں جائیں گے. جانا ہے اس میں, مہاراشٹر میں ایک جگہ پر کہ وہ گشت کرنے کے لیے نکلے تو وہ ان کو گشت کرنے ہی نہ دے. ہاں, برا بھلا کرے, گالی گلوچ کرے, اور وہ جو کوئی پتھر مارے, بہت پریشان, سارا پورا یہ ساتھی بہت پریشان. اب اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا, وہی جو ہے بیمار ہو گیا, دواخانے میں ایڈمٹ ہو گیا, بیماری اس کی بڑھ گئی.
اب یہ ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے. تو کچھ کہنے نہیں اس کی ملاقات کیا کرنے کی, اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے, ایسا نہیں, حضور کا امت ہی ہے, ہم تو سب کو گلے سے لگائیں گے. کیا ہم تو ہاں سب کو, کہ دل ہمارا دل میں وسعت ہوگی, دل بڑا ہے, سب کو گلے لگائیں گے. بھائی نہیں کہ کتنی کہ اللہ کے نبی سامنے کہ کچرا ڈالنے والے کو بھی ہاں کہ برا بھلا کہنے والے, ووٹ ڈالنے والے, اور پتہ نہیں کیا کیا, سب کو آپ نے بڑا دل ہے. سب کے پاس میں آپ گئے, بار بار گئے, ایک ایک نہیں بار بار گئے. ابو جہل کے پاس میں تو کئی مرتبہ گئے کہ ہر ایک کو نشانہ بنانا کہ ہماری محنت کا میدان ہے. لیکن یہ جو ترتیب ہے نا آپ کی کہ آپ جو ایسا کرتے تھے, آپ عیادت کرتے تھے, آپ تعزیت کرتے تھے, آپ خیر خواہ بنتے تھے, آپ افغان کو لیتے تھے, پوچھتے تھے, ہاں یہ بہت بڑا سنت ہے, یہ بڑی سنت ہے. تو وہ طے ہوا کہ جانا ہے بھی, ان کی ملاقات تو ہم کریں گے. خیر دوا خانے میں وہ لوگ گئے. جب دوا خانے کے اندر گئے تو وہ جو ہے وہ آئی سی وارڈ کے اندر تھا, اور اس کی بیوی اس کے پاس میں بیٹھی تھی. اب یہ 3-4 ساتھی گئے تو وہ بیوی گھبرائی کہ یہ کہیں وہ سمجھتی تھی کہ تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کچھ بدلہ لینے کے لیے آئے. ہاں تو وہ جب قریب آئے اس کے پاس میں آگے کھڑے رہے تو کہا کہ نہیں ہم تو بھائی اسی کو دیکھنے کے لیے آئے, اس کی عیادت میں آئے. تو وہ سو رہا تھا, جو ہے وہ آکسیجن لگا ہوا تھا, لیکن اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے. ایک بھی میرے کو پوچھ نہیں ہے, اور یہ لوگ جن کو میں دھکا مارتا تھا, پتھر مارتا تھا, اور یہ میری عیادت کے لیے آئے. اب جو ہے وہ اس پھل وغیرہ آتے, پھل وغیرہ اس کو دے دی. خیر عمل تو اتنا تھا ہو گیا, لیکن اب اللہ کی شان کہ اللہ نے اس کو تندرستی دی, صحت دی. اب صحت دینے کے بعد پھر جب وہ یہ جماعت جب گشت میں نکلی تو اس نے دیکھا کہ جماعت گشت میں آئی ہے, تو یہ ایک دم سے آگے بڑھا, چلو میں آپ کو گشت کراتا ہوں. ہاں ایسی یہ عیادت ہے کہ بستی کے اندر کوئی ایسا گھر کہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم جاوے, خوشی ڈمی کا موقع ہے تو جب مبارکباد دے لے. ہاں شادی ہے چاہے کوئی بھی ہو, بھائی کسی نے نئی دکان لی مبارکباد دے لے, کسی کا کہیں گاڑی مبارکباد دے لے, کوئی مکان بنایا مبارکباد دے لے. شادی ہے بھائی پوری مسجد وال جماعت. ایک جگہ پر ایسا ہی علاقہ تھا, وہ مسجد وال جماعت بہت پریشان تھی, اور سب ایسے ہی لوگ رہتے تھے. اب ایک کے وہاں شادی تھی, تو وہ شادی کے اندر تو جو شادیاں ہوتی ہیں نا ایسے ہوتی تھی شادیاں, یعنی ناچ گان, اور گھروں کی عورتیں سب باہر نکل کر ناچتی تھی, اور وہ ڈی جے بجتا تھا. اب یہ مسجد والوں نے کہا بھائی آپ نے تو کیویں کما جمع کرنا, بھائی ملاقات تو کرنی چاہیے, آپ نے مبارکباد آپ کی. اب یہ سارے ساتھی 5-7 ساتھی جو ہے وہ سارے اس کے وہاں گئے. تو وہاں جب جا کے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے, کہ بھائی کیسے آپ کا آنا ہوا, کہ نہیں بھائی ہم تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے, اور بھائی دیکھو بھائی کام کا جو تھا بتانا, ہم نے سنا کل پرسوں آپ کی بارات آ رہی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو آپ ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں, کسی بھی لائن کی ضرورت پڑے تو ہم آپ کا تعاون کریں گے. اب جب انہوں نے ایسا کہا نا کہ اچھا بھائی ہم تو آپ کو کچھ دوسرا ہی سمجھتے تھے, اب یہ تو موقع ہی تھا, یہ تو موقع ہی ملا, کو موقع ملتے انہوں نے بات شروع کی, تو وہ ڈی جے بج رہا تھا بند کر دیا اس نے, اور وہ جتنی عورتیں باہر نکلی تھی نا وہ ایک ایک کر کے سمجھنے چلی گئی. سمجھ میں, ہاں اب یہ تو دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم آگے بیٹھ گئے, پھر واپس آ گئے, پہلے ہی آگے بیٹھ گئے دوسرے دن, کیونکہ شادی میں 2 دن باقی تھے, تو طے کیا کہ آج بھی جانا ہے, تو دوسرے دن تو کچھ ہوا ہی نہیں. سمجھ میں کہ نہیں, اور ماشاءاللہ وہ دیکھا کہ وہ گھر والے کے سر پہ ٹوپی ہے, اور وہ بچی تھی اس کے پہ سر پہ بھی رومالی ہے, یہ دوسرے دن کا اثر ہے. حالانکہ شادی کا موقع ہے, یا تو کوئی آدمی آپ رہتا ہی نہیں ہے, بے قابو ہوتا ہے. ہاں کہ جوان تو جوان کے بوڑھے بھی بے قابو ہو جاتے اس وقت, آپ دیکھو. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, صحیح ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری کمی ہے, اللہ ہم کو معاف فرمائے. مطلب یہ ہے لگانا, یہ جانا بیٹھنا ان کے پاس میں, کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کہ یہ اختلاف کے ذریعے یہ حق ہے. ایک جگہ پر ایک کا انتقال ہو گیا, وہ بہار کا رہنے والا آفیسر تھا, اس کے والد بہت ایک دم بات سننے کے لیے تیار ہے, اور سلام کرے تو جواب دے, کبھی وہ مسجد میں نماز بھی نہ پڑھے, ایسا بڑا آفیسر تھا. اب اس کے والد اس کو ملنے کے لیے آئے بہار سے, اور اس کے والد پر ٹھہرے انتقال ہو گیا اس کا. اب اس کا کوئی رشتے دار نہیں, وہ تو گھبرایا کہ اس کا انتقال ہو گیا, کیا ہوگا, تو رو رہا تھا. تو آجو بازو والوں کو پتا چلا, شور ہوا کہ کیا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور یہاں تو میں کسی کو جانتا نہیں ہوں, کیا کرنا, کیسے تجدید و تکفین, قبرستان کہاں ہے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی تم گھبراؤ مت, ہمارے امام صاحب بہت ماشاءاللہ پاورفل ہے. ہاں یہ بھائی تو لیکن میں تو کبھی ان سے میں نے مصافحہ بھی نہیں کیا, ان کا سلام کا میں نے جواب بھی نہیں دیا. یہ مجھے کیا کہ نہیں آپ جاؤ, مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, آپ جاؤ. رات کو 1:30 بجا تھا, یہ گیا رات کو 1:30 بجے, دروازہ کھٹکھٹایا,
माशाल्लाह मौलवी साहब ने दरवाजा खोला, देखा कि तो वही आदमी है। कभी कैसे आना हुआ? कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। और ये कहते हैं उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। मौलवी साहब ने उसको तसल्ली दी और तसल्ली का कलिमात कहे, भाई घबरा मत, हम सब आपके साथ में। फौरन 10-15 मिनट फोन किया, वो साथी नहलाने वाले थे, उनको फोन किया, माशाल्लाह वो नहलाने वाले साथी आ गए और रात ही को जो उसको नहलाया और उसको कहा भाई घबराना मत, घबरा, हम तेरे साथ में है। हाँ कि सुबह में हम सब पूरी हमारी मस्जिद जमात रहेगी जनाजे में। अब उसको अब ये पूरा अमल हो गया, अमल तो हो गया। अब उसके बाद गश का दिन आया, अब गश के दिन मुलाकात में गए, अब इसका घर आया, दरवाजा खटखटाया। हाँ कि भाई कौन, कि भाई मस्जिद से आए हैं। तो अंदर से वो बीवी क्या कह रही है, देखो तुम्हारे खैर का है, जाओ। हाँ ये उठा और बात क्या सुनी, बस वो सुनते ही वो मस्जिद में आ गया। फिर तो उसका वो माशाल्लाह चिल्ला भी लगा, 4 महीने भी लगे, समझ में। तो ये अमल बड़े जानदार है, ये अमल हमारे होने चाहिए। ये सब उनसीयत पैदा करने वाले अमल है कि इसके जरिए हमारे 100% ये 2.5 घंटे ऐसे हैं कि इस तरतीब से अगर लगे ना 2.5 घंटे, तो इंशाल्लाह एक साल होते होते 100% नमाजी हो जाएंगे। हाँ अगर सही नमाज, सही तरतीब हमारी हुई नहीं, इसी तरतीब से हम चलते रहे तो इंशाल्लाह पानी पहुंचता रहेगा। और इंशाल्लाह अंदर भी एक ऐसा वक्त आएगा कि जो सत्ता नबी अलैहिस्सलाम छोड़ करके वो सत्ता, कि वो सत्ता जिंदा होगी तो फिर बरकतें आएगी। हाँ कि मुझ में भी बरकत है, फलों में भी बरकत है, कारोबार में भी बरकत है, कि थोड़े में और ज्यादा है। इज़ार, हमदर्दी, खिदमत ये पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक बरकत देंगे, बल्कि बरकत के दरवाजे खोल देंगे। लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, कि अल्लाह पाक खोल देंगे, करने वाले अल्लाह पाक है। तो ये ऐसा निजाम है हमारा। तो भाई सब करोगे ऐसे 2.5 घंटे लगेंगे, और कब लगेंगे? सुबह में। कब लगेंगे भाई? शाम में। मैंने कहा ना शाम में तो 2 गश्त होते हैं भाई, हफ्तावारी है। अच्छा फिर हफ्ते भर में एक तकाजा अपना होता है कि कहीं लगन में जवान છે, कहीं नहीं खावाने के लिए दावत છે, कहीं ना कहीं आदमी का कोई ना कोई हफ्ते में तकाजा होता ही है। कभी बीवी तकाजा करती है, तो एक तकाजा आदमी का होता ही है। तो रात में तो, और फिर दूसरा रात में आदमी थक जाता है। क्या हो जाता है? ईशा हुई, ईशा पढ़ी, तालीम के बाद फिर मुलाकात। और मुलाकात में, एक मुलाकात में तो आदमी क्या कहता है, वो हाँ अरे 10:15 થઈ ગયા, अरे भाई अभी 10 बजे तो तू निकला है, 15 मिनट तो हुई। हाँ तो 15 मिनट ही हुई है, अरे 10:15 થઈ ગયા। और इतनी देर में फिर घर से फोन भी आना शुरू हो जाता है, कामों पेट्रोल चाहिए। अरे ये चीजें सब प्रैक्टिकल है, आप समझे मेरी बात? हाँ ये सब चीजें होती है। तो सुबह का वक्त जो होता है ना उसमें, अच्छा रात में कोई मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत सारे, पता नहीं रात को लोग होते नहीं होते, लेकिन सुबह में तो सब घर पे होते। सुबह में तो क्या होते हैं, सब घर पे होते हैं। और उसमें ऐसा नहीं होता 100% मजमा कि आप इशरा के बाद शुरू करो ना तो 15-20% मजमा तो हर जगह पे उठा हुआ होता है। उनकी मुलाकात करो, आप पुराने साथियों की भी मुलाकात करो। समझ में? आधा पौना घंटा गया फिर लाइटें शुरू हो जाएगी, उसके वहां मुलाकात करो। आप देखो चौराहे पे बच्चों को छोड़ने के लिए लोग जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आपको पता चलेगा। ये पूरी अपने नौयत है, आपको पता है ऑफिसर 9 बजे निकलेगा, वो जाता है, वो 6:30 बजे उठ जाता है। अब उसको आपकी मुलाकात ताजा दम है, अब वहां बैठकर बात होने से ताजा दम में बात उतरती है। और रात में तो भाई जल्दी से जल्दी कहने वाला भी थका हुआ होता है और साथ वाले भी थके हुए होते हैं और वो भी थका हुआ होता है, ले दे के धक्का मार के गाड़ी चलती है। समझ में है कि नहीं? तो ये तो ताजा दम तो सुबह में ही है, इसलिए तय करो कि इंशाल्लाह सुबह में करना है। कौन कौन करेगा? अल्लाह। अच्छा भाई एक साथी जम्मू सर चाह रहे हैं, भाई आ जाओ, और कोई भी मस्जिद से आ जाओ, कोई भी आ जाओ। નામ વાંચ્યું ને મને યાદ આવ્યું भाई आ जाओ। बुजुर्ग और कोई जगह नहीं बोलो, आ जाओ। आपके वहाँ तालीम का निजाम मस्जिद व जमात की तालीम मस्जिद व जमात की तालीम इशा बाद होती है, 15 मिनट तक होती है। पूरी बात बताओ, क्या पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं?
اس کی کیا محنت ہوتی ہے, پوری بات بتاؤ. مسجد و جماعت کی جو تعلیم ہے اس کے اندر ہمارے یہاں اصل ہمارے عام دیہاتوں میں یہ ہے کہ عصر بعد بھی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی, اور عشاء بعد بھی ہوتی ہے. تو عصر بعد عموماً دوسرا حصہ ہے فضائل صدقات اس میں سے پڑھا جاتا ہے, اور عشاء بعد جو ہے وہ زیادہ نمازی کس وقت ہوتے ہیں, عصر میں ہوتے ہیں یا عشاء میں؟ دونوں میں دونوں میں. جی پہلے سے ہی چل رہا ہے اس لیے بند نہیں کیا ہے. عصر بعد لگ بھگ 55 سے 60 ساتھی ہوتے ہیں تعلیم میں, اور عشاء بعد بھی 50. آپ کے کتنے ساتھی ہیں, آپ کے اطراف میں کتنے گھر ہیں؟ 180 کے قریب گھر. 180 کے قریب گھر, ماشاءاللہ. کتنے بالغ ہیں؟ بالغ 240 کے قریب. 240 کے قریب, ماشاءاللہ. اور نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 80% کے قریب. 80% ہوتے ہیں. 240 میں 80%, ماشاءاللہ. یعنی 175 تو نمازی ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان میں سے یہ 50 بیٹھتے ہیں. جی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. قبول فرمائے. اب آگے ابھی تعلیم کی جو دعوت ہے وہ مستقل اس کی کوئی جماعت نہیں بنتی, لیکن جو فضائل اعمال کی جی اور پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ عصر بعد فضائل صدقات میں سے الگ الگ پڑھتے ہیں. پھر حج کے ایام ہے تو حج میں حج کا پڑھتے ہیں. فضائل رمضان ہے تو فضائل رمضان پڑھتے ہیں. ابھی شروع بھی فضائل رمضان؟ نہیں ابھی شروع نہیں. ابھی شروع نہیں روزانہ الگ الگ کتابوں میں سے پڑھتے ہیں. جی کون پڑھتا ہے, باری باری ہوتی ہے یا پھر ملکہ پڑھتا ہے؟ نہیں ہمارے یہاں امام صاحب جو ہوتے ہیں عموماً پڑھتے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تو مسجد و جماعت کا کوئی ساتھی پڑھ لیتا ہے. یہ ترتیب ہم نے کی تھی لیکن قابو میں نہیں آئی, اس لیے پھر اب اس کی محنت کی ترتیب کیا ہے؟ تعلیم مسجد کی تعلیم کی محنت کی ترتیب 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہوتی ہے. 50 بیٹھتے ہیں. ہاں جی کب سے بیٹھتے ہیں؟ اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے, لیکن ایسا سمجھو کہ 1.5-2 سال سے تو بیٹھتے ہی ہوں. اچھا, پہلے سے زیادہ بیٹھتے تھے, لیکن دوسری مسجدیں ہو گئی تو پھر ساتھی ڈیوائڈ ہو گئی. اس کی محنت کی کیا شکل ہے؟ 2.5 گھنٹے کی جو محنت میں جوڑیاں جو بنتی ہے اس کے اندر پورے مقامی 5 اعمال, خروج کے ساتھ ساتھ مقامی اعمال کی بھی دعوت دی جاتی ہے. اس کے اندر مسجد کی تعلیم کی بھی دعوت دی جاتی ہے اور گھر کی تعلیم کی بھی دعوت دی جاتی ہے. اس میں مانو کہ ابھی میں نے آپ میری ملاقات کرنے کے لیے آئے اور میں نے مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ کیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بیٹھوں گا, پھر آگے کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر وہ ساتھی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا ہے تو پھر 2-5 دن بعد پھر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کو ترغیب پھر سے دی جاتی ہے. اس کو سنتے ہیں, اس کو پھر ترغیب دیتے ہیں. جی ایسے وہ تو سال بھر آپ ترغیب دے رہے ہیں. جی تو اس میں کچھ نئے بڑھے کہ نہیں؟ کبھی کبھی بالکل نئے ساتھی بھی آ جاتے ہیں. میں نے تو ماشاءاللہ کر دیا, اور پھر اور دوسرے موقع پہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں محنت ہوتی ہے, اور پھر محنت مستورات کی جو تعلیم ہوتی ہے اس مستورات کی تعلیم کے اندر بھی ترغیب دی جاتی ہے اس سلسلے کے کہ اپنے مرد حضرات کو جس طرح یہاں تعلیم ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی ترغیب. جی ماشاءاللہ. اچھا, گھر کی تعلیم؟ گھر کی تعلیم بھی یہ 2.5 گھنٹے کی آپ کے کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ 55 قریب کی گھروں میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. 55 گھروں میں. جی اچھا, گزشتہ سال کتنے گھروں میں تھی؟ تو معلوم ہے آپ کو 43 گھروں میں. ماشاءاللہ, یعنی سال بھر میں بڑھے آپ. جی 55 ہے. ماشاءاللہ. یہ کیسے, کیا ترتیب ہوتی ہے گھر کی تعلیم؟ 2.5 گھنٹے کی محنت میں جو جاتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور تھوڑی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو مستورات تک بھی آواز پہنچے, اور پھر مستورات کے اندر جو بات ہوتی ہے اس ہر 2 مہینے میں 4 مہینے والے چلے والے بھی 4 مہینے والے 54 ساتھی فی الحال جو یہاں موجود ہے, اور 84 ساتھی چلے والے ہیں. 54 اور 84. تو 55 ہو رہی ہے, یہ جو وقت لگا ہوا مجمع ہے ان کا ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی جو ساتھی جن کی وہاں تعلیم نہیں ہوتی ان کو ترغیب دی جاتی ہے. بھائی دیکھیے, تعلیم والا عمل جو ہے بہت اہم ہے.
یہ روح کی غذا ہے. اللہ پاک نے جسم کو جو بنایا نا ایک تو ظاہری شکل ہے اور اس کے اندر روح ہے. تو روح اصل ہے. تو جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا, اس کی غذا بھی مٹی سے بنائی. جتنا کھانا ہے دیکھو, اگر غذا میں کوئی کمی ہوتی ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. کھانا نہیں ملا, آدمی کو ناشتہ نہیں ملا تو جسم میں کمزوری آتی ہے. روز اس کو چاہیے. ایسے روح ہے اور روح اصل ہے. جسم اس کے ساتھ. روح کیا ہے؟ اصل. روح ہے تو جسم ہے, اگر روح نہیں ہے تو جسم ہی نہیں. ہاں, وہ تو پھر اس کو دفنا دیں گے. تو روح یہ آسمان سے آئی, اس کی غذا بھی آسمانی. یہ عمل جو ہے نا تعلیم, یہ روح کی غذا ہے. حدیث میں رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے آدمی کے اندر دین کی سچی طلب پیدا ہوگی. ہمارے عمل میں یہ عمل بہت اہم ہے. اس کو جو سننا, آدمی اس کو سنتے, فضائل کو جو سنا, فضائل سے آدمی آگے بڑھتا ہے, اندر رغبت پیدا ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک ماحول بنتا ہے اور اس میں فضائل ہے سارے. نماز پر کیا ملے گا, ہاں روزہ رکھنے پہ آپ کو کیا ملے گا, ذکر کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا, اللہ کے راستے کی محنت پر آپ کو کیا ملے گا. سارے فضائل, یہ فضائل سارے سامنے آتے ہیں. جب فضائل سامنے آتے ہیں نا آدمی اس کو ضرور کرنے والا بنتا ہے. یہ اس کا اہتمام کرنا. تو فضائل آدمی روزانہ سنے, روزانہ اس کی ضرورت ہے, روزانہ کی ضرورت ہے. اس لیے جتنے ماشاءاللہ یہ سارے لوگ, سب سے پہلے تو میں اور آپ سنیں, سب سے پہلے تو ہاں کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں. کہیں بھی ہو اس کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں گے. جہاں اپنی تعلیم ہو رہی ہے اہتمام کے ساتھ میں, فکر کے ساتھ میں اس کو پہنچنا ہے اور دھیان کے ساتھ میں بیٹھنا ہے. اس وقت ہمارا کوئی کام نہیں ہے, اس وقت یہ تقاضا ہے, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ہاں کہ دھیان کے ساتھ میں بیٹھنا. اس وقت تو کوئی تقاضا نہیں ہے. بھائی تعلیم ہو رہی ہے, بھائی ملاقاتوں کا نظام, تعلیم ہو رہی ہے, بھائی ذرا تھوڑا سا یاد آیا, تشکیل یاد آئی, بھائی نہیں. بھائی تعلیم ہو رہی ہے اور ہم کو جو دوسرا تقاضا ہے, کوئی تقاضا نہیں اس وقت. ہم اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں گے اور تعلیم میں بیٹھیں گے اور پھر دھیان سے سنیں گے. تعلیم میں اس کو بیٹھنا ہے, پھر دھیان سے اس کو سننا ہے, اور سننے کے بعد پھر اس کا مذاکرہ کرنا ہے, اور وہ بات پھر عمل کے اندر لانی ہے. جو باتیں کہی گئی فوراً عمل کے اندر آئے, اللہ سے مدد مانگنا ہے. آپ اس پر کرو گے نا تو اندر سچی طلب, ہاں ایک رغبت پیدا ہوگی, اور اندر جو وہ شوق بڑھتا چلا جائے گا. ہاں, اور اندر سے آدمی کے اندر دینداری آئے گی, اور دین کے اندر جان پیدا ہوگی, حقیقت پیدا ہوگی. ایک آدمی ایسے ہی دین پہ چلتا ہے, ماحول سے چلتا ہے, حالات سے چلتا ہے, عادت سے چلتا ہے. لیکن تعلیم کے ذریعے جب تعلیم دھیان سے سنے تو اندر سے دین پر چلے گا. ہر حال میں دین پہ چلے گا, ہر حال میں دین پہ چلے گا. تعلیم کی برکت. تو اس لیے فضائل بھی نا, فضائل اس کے سننے کا شوق, فضائل کا شوق, تو فضائل کا شوق ہونا چاہیے. اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیں, اور یہ اس کا اپنے آپ کو پابند بنائے. ایسے گھر کی تعلیم, گھر کی تعلیم آدمی کے ذمہ, یہ اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے, اس لیے کہ گھر کا یہ ذمہ دار ہے.